ایک شخص تھا بنی اسرائیل کے اندر، بڑی عبادت کرتا تھا، بڑا پرہیزگار تھا، بڑا متقی تھا۔ 3 بھائی تھے۔ وہ 3 بھائیوں نے کہیں دوسرے شہر میں جانا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہماری بہن ہے تو کوئی بندہ قابل اعتماد نہیں ہے، اچھا وہ بندہ بزرگ ہے، بڑا متقی ہے، عابد و زاہد ہے، بڑی عبادتیں کرتا ہے، چلو اس کے پاس جاتے ہیں۔ اس کے پاس گئے، دروازہ کھٹکھٹایا عابد کا، کہا کہ حضور یہ میری بہن ہے ہماری، اور ہم اس کو بطور امانت آپ کے پاس رکھنا چاہتے ہیں، کوئی بندہ قابل اعتماد نہیں؟ اس نے کہا نہیں حضور نہیں، یہ میں تو اس طرح نہیں کر سکتا، یہ بچی میرے پاس رہے، نہیں۔ انہوں نے بڑا اصرار کیا، بالآخر پھر وہ عابد کہنے لگا چلو وہ سامنے گھر خالی ہے، اس گھر کے اندر اس کوٹھڑی میں اس کو وہاں رکھ دیں آپ، اور میں کھانا وغیرہ پہنچا دیا کروں گا، نگرانی کر دوں گا۔ ان کا ٹھیک ہے، یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ اچھا وہ تھوڑی دور ایک کمرہ خالی تھا، اس کمرے کے اندر اس کو رکھ دیا گیا، اس عورت کو۔ اب وہ عابد کیا کرتا ہے، کھانا بنواتا ہے، کھانا بنا کر جا کے اس کے گھر کے پاس اس لڑکی کے گھر کے باہر رکھاتا ہے۔ کچھ عرصہ یہ سلسلہ رہا، پھر شیطان نے دل کے اندر وسوسہ ڈالا، کہنے لگا کہ یار وہ بچی اکیلی بچی اندر لڑکی ہے تو چلے وحشت ہوگی، اس کو تھوڑی بہت اچھی نیت سے بات بندہ کر لیتا ہے، اس سے بندہ بات کر لے۔ اچھا وہ بات کرنا شروع ہوئے، اس سے اندر جانا شروع ہوئے، بات کرنا شروع کرتے ہوتے فرینڈشپ ہو گئی، آپس میں دوستی ہو گئی، فرینڈشپ اتنی زیادہ بڑھی کہ بالآخر زنا تک نوبت آ گئی، بچہ پیدا ہو گیا۔ اب وہ عابد جو تھا وہ بڑا پریشان ہوا کہ بچہ، اس کے بھائی تو مجھے ویسے ہی مار چھوڑیں گے، تو اس نے اس بچے کو قتل کر ڈالا، چھوٹے سے بچے کو قتل کر ڈالا۔ پھر اس کے ذہن کے اندر آیا کہ کہیں ان کی بہن جو ہے یہی نہ بتا دے، ان بھائیوں کی بہن ہی نہ بتا دے اپنے بھائیوں کو کہ یہ سارا معاملہ اس طرح عابد نے میرے ساتھ کیا۔ تو وہ کہتا نہ ہو بانس نہ بجے بانسری، اس نے اس لڑکی کو بھی قتل کر دیا اور اسی کمرے کے اندر زمین کے اندر دفن کر کے زمین کو برابر کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اب وہ 3 بھائی آتے ہیں، وہ عابد جو ہے بڑا افسوس کا اظہار کرتا ہے کہ تمہاری بہن وفات پا گئی۔ ان کو کہیں قبرستان میں لے جا کر، کہیں جو تازہ قبر بنی ہوتی ہے کہیں، اسی قبر پر لے کر جا کے یہ تمہاری بہن کی قبر ہے۔ وہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں گھر کے اندر۔ شیطان اب سوتے ہیں تو شیطان ان کے خواب کے اندر آ جاتا ہے، اور شیطان پھر نشاندہی کراتا ہے کہ یہ عابد جو ہے جھوٹا ہے، اس نے تمہاری بہن کے ساتھ زنا کیا ہے، اور فلاں جگہ پہ جو ہے تمہاری بہن جو ہے وہ اس کو اس نے دفن کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ تینوں بھائی اٹھتے ہیں، ایک جیسا خواب تینوں ایک دوسرے کو سناتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں چلیں اس جگہ پہ جاتے ہیں، تو جگہ سے مٹی اٹھاتے ہیں تو ان کی بہن اور بچہ جو ہے وہ ہم موجود ہوتا ہے۔ وہ عابد کے پاس جاتے ہیں، بالآخر عابد جو ہے وہ جرم جو ہے اس کو قبول کرتا ہے، کہتا ہے میں نے جرم کیا ہے۔ وہ بادشاہ کے پاس جاتے ہیں، اور مختصر یہ ہے کہ عابد کو، وہ عابد و زاہد جو ساری رات عبادتیں کرنے والا تھا، وہ جب زنا کا مرتکب ہوا، اب اس کو پھانسی کے تخت پر چڑھا دیا گیا، پھانسی کے تخت کے اوپر چڑھایا گیا۔ تو اب شیطان اس کے پاس آتا ہے، کہتا تو مجھے جانتا ہے میں کون ہوں؟ میں وہی ہوں جس نے تجھے عورت کے فتنے کے اندر مبتلا کیا، میں ہی ہوں جس نے تجھے عورت کے فتنے کے اندر مبتلا کیا ہے۔ تو عابد تھا، تو زاہد تھا، اللہ کے قریب تھا، لیکن ایک عورت کی وجہ سے تو تباہی کے امی گڑے میں گر گیا، ایک عورت کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتا ہے اب تو اگر بچنا چاہتا ہے، کہ ہاں بچنا چاہتا ہوں، پھانسی سے بچنا چاہتا ہوں۔ کہا پھر ایک کام کر، کہا بتاؤ میں ہر کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کہا کہو میں اللہ کو نہیں مانتا، کہو میں اللہ کو نہیں مانتا، میں کافر ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ کہتا میں اللہ کو نہیں مانتا، میں کافر ہوں۔ اسی وقت وہ تختہ نیچے سے کھینچتے ہیں اور اس کو پھانسی ہو جاتی ہے۔ یوں یعنی یہ ایمان اس کا تباہ و برباد ہو گیا، اس کی عبادتیں، اس کی ریاستیں، اس کے مجاہدات ایک عورت کی وجہ سے، ایک عورت کے فتنے کی وجہ سے، ایک عورت کے فتنے کی وجہ سے اس کی عبادتیں، اس کی ریاستیں، اس کے مجاہدات، جو اس کی عبادت کی توتی بولتی تھی کہ یہ بندہ اتنا عبادت گزار ہے، وہ ایک عورت کے فتنے کے اندر ایسا مبتلا ہوا کہ وہ عورت جو، وہ شخص جو ہے، وہ مرد جو ہے، وہ دنیا سے بھی وہ ایمان سے ہاتھ دھو کر گیا۔